ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ختم شریف پڑھنا، اصالِ ثواب کرنا، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اب کہتے ہیں جی فیض کیا ہوتا ہے؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ حضرت سلیمان بن بشار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک عورت کہنے لگی میرے ساتھ منہ کالا کرو۔ فرماتے ہیں میں بھاگ گیا، میں نے کہا میں نے اپنی نظر ہمیشہ پاک رکھی ہے، میں اپنی جوانی آلودہ نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں میں دوڑا گیا، جا کے میں لیٹا۔ یہ مخالفین نے بھی اپنی کتابوں میں بات لکھی ہے۔ جا کے میں لیٹا، تھک گیا تھا دوڑ دوڑ کے۔ جب میں لیٹا تو مجھے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ، تو نے حضور کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا۔ آپ جس سے جو تعلق رکھتے ہیں نا وہ تعلق بن جاتا ہے، وہ تعلق بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں مزار والے اولیاء اللہ سے، آپ حضرت یوسف مزار میں تھے نا اس وقت۔ چلے آپ کو حدیث سنا لیتے ہیں، چونکہ میرے مرشدان عالی مرتبت کے آراز چل رہے ہیں تو میری طبیعت بڑی اشاش بشاش ہے۔ میں تھوڑا سویا ہوں، رات پورا نہیں سو سکا، پر پھر بھی نہ طبیعت پہ کوئی تھکن ہے نہ آنکھوں میں کوئی تھکن ہے۔ طبرانی میں حدیث ہے اور حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، ایک بدو آ گیا دیہاتی، نبی کریم علیہ السلام اس سے فرمانے لگے یار کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضور زیارت کرنے۔ حضور کا دریائے کرم جوش میں آ گیا۔ جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی نظریں، پھر جلتے بجھا دیے، پھر روتے ہنسا دیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس سے، دیکھنا حضور نے خود فرمایا، خود نبی کریم حضور فرمانے لگے چل تو آ ہی گیا ہے نا، اس طرح کر کچھ مانگ لے، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بکرم، اور بھی کچھ مانگ، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، چل مانگ لے کچھ۔ کہنے لگا حضور واقعی مانگ لوں؟ دیہاتی تھا نا، بدو تھا، یہ جو سوچ سوچ کے چلتے ہیں نا بیچارے اسی طرح رہ جاتے ہیں۔ کہا واقعی؟ حضور نے فرمایا تجھے شک ہے کوئی؟ کہا جو ہے مانگ لے۔ بندہ بدو تھا، بس لمٹ ہی تھوڑی تھی، تھوڑی لمٹ تھی۔ حضور نے فرمایا مانگ۔ کہنے لگا حضور میں نے سفر کرنا ہے، مجھے ایک اونٹ دے دے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا تجھ پہ افسوس، ہمارا خیال تھا تو جنت کی ٹکٹ مانگے گا، ہمارا خیال تھا تو ماں باپ کو، تو نے اونٹ ہی مانگا ہے بس۔ حضرت علی فرماتے وہ حضرت علی کا بھی خیال ہے کہ حضور سے مانگو تو تھوڑا نہ مانگو، نبی کریم سے مانگو تو کھل کھلا کے مانگو، جب حضور سے مانگو کھل کھلا کے مانگو۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں وہ اسی پہ اڑ گیا۔ حضور مسکرائے، گویا حضور نے بھی کہا یار تو نے مانگا کیا ہے؟ میرے محبوب نے ایک اور کرم فرمایا، کہا چل اونٹ تجھے دیا، کچھ اور بھی مانگ لے، چل کچھ اور، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، چل مانگ۔ اور حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا اب سیانہ بنے گا، اب یہ کہے گا حضور 7 نسلوں کی جنت، تو حضور نے فوراً عطا کر دینی ہے۔ اب یہ کہے گا یا رسول اللہ جتنے بیٹھے سب کے لیے اعلان کر دے دوزخ سے آزادی کا، جتنے میری نسل میں لوگ ہیں سب کے لیے اعلان ہو جائے گا، لیکن وہ وہیں کا وہیں رہ گیا، وہیں کا وہیں، چھوٹے چھوٹے دائرے میں مانگ لے۔ کہنے لگا حضور اور بھی کچھ مانگ لوں؟ اونٹ تو میں نے لے لیا ہے۔ فرمایا چل مانگ لے، بندہ ہی چھوٹا تھا۔ یہ جو کہتے ہیں نا دے کچھ نہیں سکتے، اصل میں اتنے ذہن ہے بیچاروں کے، کاسا ہی کوئی نہیں تو انہیں کیا پتا کیا کیا ملتا ہے، یہ تو اس سے پوچھے نا جس کو ملا ہے، اور جن کو ملا ہے پھر کمال ہی ہو گئی ہے، کھل کھلا کے ملا ہے۔ اور میرے ایک استاد تھے تو ان سے ایک شخص نے کہا کہ حضور فلانا مولوی جمعے پہ کہہ رہا تھا حضور کچھ نہیں دیتے۔ فرمانے لگے اسے ملا کچھ نہیں نا، ہم سے آ کے پوچھے ہم کیا تھے، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں، ہم سے پوچھے جنہیں ملا ہے اور کس طرح ملا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اور مانگ لے۔ کہنے لگا واقعی دیں گے؟ فرمایا ہاں دیں گے۔ کہنے لگا جی اونٹ دے دیا تو پھر سارے سفر کا کرایہ بھی دے دے، خرچہ بھی دے دے، پیسے بھی دے دے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا اوہو کچھ نہیں بھئی، اس کی حیثیت ہی نہیں، کدھر چلا گیا؟ اب حضور نے خود یہاں محبوب کریم نے روک کے ارشاد فرمایا، حضور مسکرائے، فرمایا جا تجھے آنے جانے کا خرچہ بھی دیا۔ اب ذرا لفظ سننا، حدیث طبرانی ہے، محبوب فرمانے لگے تجھ سے تو حضرت موسیٰ کے دور کی وہ بوڑھی اچھی ہے، خود حضور فرما رہے تجھ سے تو جناب موسیٰ کے زمانے کی وہ
बूढ़ी हुजूर कौन सी बूढ़ी? सहाबा कहते हैं हमारे कान खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह कौन सी बूढ़ी, जरा मजार की बरकत देखें। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अल्लाह करीम ने हजरत मूसा जब हिजरत करने लगे तो फरमाया मूसा जब जाओ ना तो समुंदर के करीब या समुंदर के अंदर या समुंदर के किनारे, मुख्तलिफ लफ्ज हैं रवायतों में, हजरत मूसा का ताबूत, हजरत यूसुफ का ताबूत भी दफन है, तो वो ताबूत भी साथ ले जाना। ये तो अल्लाह ने बता दिया, पर ये नहीं बताया दफन कहाँ है। हजरत मूसा ढूंढते रहे तो ढूंढने के बाद अर्ज की मौला ये भी बता दे वो कहाँ है। फरमाया नहीं, वो आपने खुद ही ढूंढना है। हजरत मूसा ढूंढ रहे हैं क्या? मजार। क्या ढूंढ रहे हैं? किसका? हजरत, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुन्नत अल्लाह ने हमें दी है। हम जाके पूछते हैं बताओ हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी का मजार किधर है? हम साहिवाल खड़ा होकर पूछते हैं कि पाक पतन शरीफ जाना है, रास्ता कौन सा जाता है? ये नबियों की सुन्नत अल्लाह ने हमें दी है, हम ये काम करते हैं। हजरत मूसा ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते फरमाया मिल नहीं रहा था, लोगों से पूछा भी कहां है, और ये भी अल्लाह की हिकमत है। वल्लाह अल्लाह तो अपने नबियों के सामने सारे पर्दे खोल देता है, ये भी हिकमत है। कहां कहां है मजार? लोगों ने कहा हुजूर एक बूढ़ी अम्मा है, बड़ी बूढ़ी, उसको पता है। फरमाया बुलाओ। अम्मा को बुलाया, कब तो ज्यादा बूढ़ी है, तो हजरत मूसा कहने लगे चलो खुद चलते हैं उसके पास। हजरत मूसा खुद आए। किस काम? अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह करे आपको याद रह जाए ये बातें। मजार शरीफ का पता करने आए, आके अम्मा से कहा अम्मा हजरत यूसुफ के मजार का पता है? कहने लगी बिल्कुल पता है। कहा फिर कहाँ है? कहने लगी ऐसे ही मुफ्त में ही बता दूं, मजार का पता बताने में पैसे लगते हैं, को मुफ्त नहीं बताया जाता। वली के मजार पे जाना कोई मामूली बात है? ऐसे ही बता दूं। हजरत मूसा कहने लगी अम्मा मैंने ताबूत निकाल के साथ ले जाना है, बताओ। अम्मा कहने लगी मैं, ये हुजूर फरमा रहे हैं, ये तबरानी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ। हजरत मूसा कहने लगे बताओ। कहने लगी पैसे लगते हैं फिर बताऊंगी। कहा क्या लेती हो? तो अम्मा की सोच, हुजूर कहने लगे तुझसे तो उस अम्मा की सोच ही बड़ी है, अम्मा की सोच देखें। अम्मा कहने लगी मूसा अगर हजरत यूसुफ के मजार का पता बताऊंगी इस शर्त पर कि जन्नत में मुझे वो वाला मकान चाहिए जिसके पड़ोसी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हो। खत्म हो गई बात। रखो यहां कीमत तो ले लो मजार का पता। लोग समझते हैं मजार कोई मामूली बात है, कोई मामूली लोग है साहब, ये बहुत बड़ी बात है मजार का पता। का उस जन्नत में वो वाला मकान जिसके हमसाए हजरत है, यानी इधर तुसी हो वो तो इधर ते कंध, हाँ पंजाबी में कंध सांझी हो गए, फिर पता बताऊंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अम्मा तू ज्यादा ही ऊंची चली गई है, इस तरह कर जन्नत ले ले, ये मूसा का पड़ोस ना मांग, जन्नत ले ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उस अम्मा से तकरार अदब से कह रही है, ये बात भी अल्लाह ने अम्मा के दिल में डाली, अदब से कहती नहीं फिर मूसा नहीं ना, अगर वो मकान लेना जाओ किसी और से पूछ लो, नहीं बताती, नाज से बात कर रही है। 3-4 दफा जब कहा ना तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अम्मा जन्नत दे तो रहा हूं। जब अम्मा डट गई लेना है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह से यूं ना मांगा करो कि या अल्लाह चाहे दे चाहे ना दे। फरमाया कहा करो मौला तू ही तो हमारा रब है, तू दे, तू नहीं देगा तो किधर जाएंगे? उससे मांगो, प्यार से मांगो, शौक से मांगो, दिल जमी से मांगो। अर्ज की हजरत मूसा से, तकरार करने लगी, नाज करने लगी, कहने लगी आप बड़े मेहरबान हैं, मुझे वही वाला मकान चाहिए, वही वाला चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे मौला ये तो डट गई है, अब बता क्या करना है? तो रब करीम ने फरमाया मूसा खुद नहीं बोल रही, मेरी तौफीक से बोल रही है, और मैंने ही बात डाली है दिल में, तू इस तरह कर, तू वादा कर ले मैं इंशाअल्लाह अता कर दूंगा। हजरत मूसा ने वादा किया तो अम्मा ने एड्रेस बताया, बताओ मजार की कितनी बरकत हुई। बयान कौन कर रहा है? मेरे नबी पाक। और इमाम खाज़ा ने लिखा है जब जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को दफन किया गया ना तो दरिया के किनारे दफन किया गया, जिस किनारे दफन किया गया वहां से पानी की एक छोटी सी नाला गुजरता था, खाल बनाए जाते हैं ना पानी के नाले, वो नाला गुजरता था। तो उनके मजार चूंकि बना हुआ था संगे मरमर का, तो जब गुजरता था तो जिस तरफ वो सारा पानी छू के गुजरता था वो इलाका सरसब्ज़ो शादाब हो गया। एक साइड सरसब्ज हुई तो दूसरी साइड वाले लोग नाराज हो गए, कहने लगे तुम्हारे अकेले के नबी नहीं थे, हमारे भी हैं, हम निकालेंगे रात को ताबूत इधर दफन करेंगे।
ہمیں بھی تو سبزہ چاہیے نا. ہمارے کھیتوں کو بھی اسی دریا کا پانی لگتا ہے پر سبزہ نہیں. لیکن چونکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے مزار سے چونکہ گزرتا ہے تو تمہیں سبزہ ملتا ہے. اب فیصلہ کیا ہوا؟ امام خازن کہتے ہیں انہوں نے کہا اس طرح کرو، حضرت یوسف کو وہیں رہنے دو تو ایک اوپر سے کھال بنا لیتے ہیں، پانی سارا ادھر سے گزرے گا، آگے جا کے دو حصوں میں بانٹ لیں گے، آدھا ادھر چلا جائے گا آدھا ادھر چلا جائے گا. کہتے ہیں جب انہوں نے بانٹا تو سارا علاقہ ہی سرسبز و شاداب ہو گیا. اس پاکستان میں کون سا ظلم ہے جو نہیں ہوا؟ کون سا ظلم ہے جو یہاں نہیں ہوا؟ کون سا جرم ہے جو لوگوں نے نہیں کیا؟ لیکن پتہ ہے اس کے کھیت خشک نہیں ہوئے. آپ کو پتہ ہے اس وطن کی دھرتی پر سبزہ اگنا بند نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے یہاں سب کچھ ہوا، حکمران لوٹ کے کھا گئے، لیکن اس دھرتی پہ کبھی خشک سالی نہیں آئی. یہاں کبھی کھیتوں نے سبزہ اگانے سے انکار نہیں کیا، یہاں کے درخت پھل دیتے رہے. پتہ ہے کس کی برکت سے؟ داتا علی اجویری کی برکت سے. تم داتا صاحب کو بات کرتے ہو، یہ جو تیرے گھر میں پھل آتا ہے اور زمین اگاتی ہے یہ گنج بخش علی حجویری کی برکت ہے، یہ فرید الدین گنج شکر کی برکت ہے، یہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی برکت ہے، یہ محدث اعظم پاکستان کی برکت ہے، یہ میاں شیر محمد شرک پوری کی برکت ہے، یہ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ کی برکت ہے، یہ ان درویشوں کی برکت ہے کہ ان کے مزار زمین پہ بنے ہیں تو سبزہ اگتا رہتا ہے، بہاریں ہوتی رہتی ہیں، پھول. تو ان کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے مخالفت کرنے لگ گیا، تو الٹا بات کرنے لگ گیا. پڑھنا کتاب تجھے سمجھ آئے گی، تجھے مل کہاں سے رہا ہے. رب کریم تو ان کی حیا ہی بڑی کرتا ہے. میرے بھائی جن سے آپ کا رشتہ ہوتا ہے نا وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے. وہ میاں صاحب کہا کرتے پیر مریدہ دے سر تے ہی رہندے، جھوٹے ہون یا ہم لوگ کمزور ہو جاتے ہیں. اور یہ میں دلیل دے دوں بات مکمل ہو جائے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اکٹھے ہوں گے، اللہ انہیں اکٹھا کر دے گا. تو یہ تھوڑی نسبت ہے. اس لیے بزرگوں کے آستانے کبھی نہ چھوڑنا، ان کے مزارات کی حاضری، غیر شرعی حرکت نہ کرنا. کبھی بھی غیر شرعی حرکتیں بھی ہوتی ہیں. غیر شرعی اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا تھا آپ بزرگوں کے مزاروں پہ فیض کیوں نہیں ملتا ہمیں؟ فرمانے لگے وہ تو دینا چاہتے ہیں پر تم جا کے غیر شرعی حرکت کرتے ہو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. شریعت کے دائرے میں رہو گے تو تمہیں جھولی بھر کے عطا کریں گے. دائرے میں رہیں، عقیدت رکھیں، محبت کے ساتھ رہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ بزرگوں سے فیض یاب کرے.